بات کرتے ہو آگے سے عورت کے عمل کی کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو تم نے آگے سے کیا کیا یہ بتاؤ. وہ تو چلو تھی ہی بقول تمہارے ٹک ٹاکر فحاشی پھیلانے والی، تم تو بڑے پارسا تھے، تم کیوں پھسل گئے پھر؟ تم لوگ اتنے کمزور ہو کہ ایک لڑکی تمہیں اشارے کرے اور تم لوگ سب کچھ بھول کر، اپنا مذہب، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی تہذیب، سب کچھ بھول کر اس کے اشاروں پر ناچنا شروع ہو جاؤ. اتنے کمزور ہو تم لوگ اپنے اخلاق کے، اپنے کردار کے. Assalamu alaikum viewers, I'm here another time to talk on the very topic which is viral nowadays and which is on trending. You all know about that for sure. I'm talking about Lahore incident. میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سے پروگرامز دیکھے ہیں، لوگ اس انسیڈنٹ پر بات کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پروگرامز ہو رہے ہیں، لوگ اپنے پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. سب کچھ میں نے دیکھا، سنا، اور میں نے سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی اور اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے پیش کروں گی، اور آپ لوگ پھر ڈیسائیڈ کرو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے کیا گیا ہے، لڑکی نے خود دعوت دی تھی، لڑکی ایسی تھی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی جگہ. I'm not gonna talk on that. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہوگا، مان لیا. لیکن جو لوگ لڑکی کے عمل کے پیچھے چھپ کر لڑکوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے تو ان سوچوں پر حیرت ہو رہی ہے. مطلب آپ لوگ اس لڑکی کے عمل کو دیکھ کے ان لڑکوں کے عمل کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہو. اس نے جو بھی فحش حرکتیں کی، جو بھی کیا، اس کے اس سب عمل کو دیکھتے ہوئے لڑکوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، کچھ شرم، کچھ لحاظ، کچھ تو حیا رکھی ہوتی. ایک تو 14 اگست ہے، وہ بھی مینار پاکستان، جو پاکستان کی آزادی کے سفر میں تاریخی مقام ہے. چلو مان لیتے ہیں سازش تھی، پبلسٹی سٹنٹ کے لیے تھا، پری پلان تھا، سب مان لیا. لیکن اس بات کا جواب دینے والا ہے کوئی مرد کہ اس سازش کو کامیاب کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لڑکی لاکھ بھی کوشش کرتی لوگوں کو اکسانے کی، ہماری اپنی عقلیں کہاں گئی تھیں؟ ہماری اپنی عقلیں، اپنا شعور، اپنی تہذیب، اپنی اخلاقیات، اپنا اسلام، اپنی تعلیمات، اپنی تربیت، اپنا ضمیر کہاں مرا ہوا تھا جو ہم اس سازش کا حصہ بن گئے اور پاکستان کی پوری دنیا میں رسوائی کا اور بدنامی کا سبب بنے؟ کہاں ہیں آج وہ ماں باپ جو اپنی اولادوں کو ہر برائی دیکھ کے بھی نظریں جھکانا سکھاتی ہیں؟ کہاں ہیں وہ اولادیں جو اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں؟ وہ لڑکی کروڑ بھی غلط ہوتی، تم لوگوں جیسی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتی ہیں اور قبر اور آخرت میں بھی سوائے احساس ندامت کے اور کچھ نہیں دیتی. تم لوگ اتنے کمزور ہو کہ ایک لڑکی تمہیں اشارے کرے اور تم لوگ سب کچھ بھول کر، اپنا مذہب، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی تہذیب، سب کچھ بھول کر اس کے اشاروں پر ناچنا شروع ہو جائے. تم لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، پل پل کی خبریں یہاں پہ وائرل ہوتی ہیں، ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. تم لوگوں کو اتنا بھی حیا نہیں آئی، اتنی بھی شرم نہیں آئی، اور اتنا نیچے گرے ہوئے تھے تم لوگ، اتنی نیچے گھٹیا حرکت کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے گھر والے یہ ویڈیوز دیکھیں گے. لڑکی کی بات میں نہیں کرتی، وہ سب ڈرامہ تھا، چلو ٹھیک ہے، اسٹنٹ تھا، سازش تھی، وہ سب ایک طرف. لیکن تم لوگوں نے اتنی نیچ حرکتیں کر کے اس سازش کو کامیاب کیا ہی کیوں؟ اس بات کا جواب ہے، اگر کسی سازش کرنے والے کو یہ پتہ ہونا کہ پاکستانی اور مسلمان اپنے کردار کے، اپنی اخلاقیات کے بہت مضبوط اور پکے ہیں اور وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، تو نہ تو وہ یہ سازش کریں اور نہ ہی ایسا کرنے کا سوچیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ناکام ہو جانا ہے. پھر اگر تو یہ سازش تھی تو سازش کرنے والے کو بھی پتا تم لوگ اتنے کمزور ہو اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، کہ تم لوگ فوراً سے پہلے اس سازش کا حصہ بنو گے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب سورہ نور آیت نمبر 30 میں آنے والے حکم کہ مومن مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں کے بارے میں سوال کرے گا، تو اسے آگے سے یہ جواب دو گے کہ وہ لڑکی ایسی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، وہ فحش حرکتیں کر رہی تھی، وہ یہ کر رہی تھی، وہ ٹک ٹاک کر تھی، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، یہ جواب دو گے اسے؟ ہے کوئی تم میں سے
جو خدا کو یہ جواب دے روز محشر؟ تم لوگوں کی تو ذہنیت سے خوف اور وحشت آتی ہے. ایک تو 14 اگست، وہ بھی مینار پاکستان. ایسے کیسے گر جاتے ہو تم لوگ؟ تم جیسی اولادیں صدقے جاریاں بنیں گی اپنے ماں باپ کے لیے. تم لوگوں جیسی اولادیں قبروں پہ جا کے دعائیں کریں گی اپنے ماں باپ کے لیے، اور پھر تم لوگوں جیسے ماں باپ کے لیے تم لوگوں کی اولادیں ایسے کریں گی. بڑے پاک باز نیک پارسا بنے پھرتے ہو، دوسروں کے کرداروں پر انگلی اٹھانے والے. مت بھولو قصہ یوسف، اور مت بھولو زلیخا کا حسن. اس 2 ٹکے کی ٹک ٹاکر کے آگے اپنے کرداروں کو بیچنے والے مردوں، مت بھولو زلیخا کا حسن. اس ٹک ٹاکر کا حسن زلیخا کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. کہاں حسن زلیخا، عزیز مصر کی بیوی اور پورے مصر کی ملکہ، اور کہاں یہ معمولی ٹک ٹاکر، اور کہاں اس حسن زلیخا کے آگے کردار یوسف علیہ السلام، اور کہاں تم جیسے دوں کا کردار. بات کرتے ہو آگے سے عورت کے عمل کی کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو تم نے آگے سے کیا کیا یہ بتاؤ. وہ تو چلو تھی ہی بقول تمہارے ٹک ٹاکر فحاشی پھیلانے والی، تم تو بڑے پارسا تھے، تم کیوں پھسل گئے پھر؟ یہ تو 14 اگست اور مینار پاکستان، اگر کوئی کوٹھا بھی ہوتا نا اور کوئی عورت وہاں تمہیں اپنی طرف مائل کرتی تو تم بند کمروں میں بھی اپنی نظریں جھکانے والے بنتے، اگر اتنے ہی نیک اور پارسا اور پاک باز ہوتے. ان گھٹیا نیچ اور گری ہوئے اولادوں کی تو میں کیا ہی بات کروں. ان ماں باپ کی بھی آج بہت کمی ہے جو اپنی اولادوں کو نظریں جھکانا سکھاتی ہیں، جو اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہیں. آج یہ بدقماش لڑکے جب کل کو باپ بنیں گے تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے، کیوں اور کیسے کریں گے اپنی ان حرکتوں کے بعد، اور وہ کیا سکھائیں گے اپنے اولادوں کو، اور ان سے پیدا ہونے والی اولادیں ہوں گی بھی کیسے یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا اولادیں پیدا ہوں گی ایسے لوگوں سے؟ شادی کرو ضرور کرو، لیکن اپنی اولادوں کی تربیت تمہارے ذمہ، یہ مت بھولو. صرف شادی کرنا مقصد نہیں ہوتا، اپنی اولادوں کو باکمال بھی بنانا ہوتا ہے، کیونکہ یہی اولادیں یا تو تمہیں رسوا کر دیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی ہمیشہ کے لیے. اور یہی اولادیں یا تو تمہارے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بننے کا حق ادا کریں گی، یا تو پھر ان کے آنسوؤں کا سبب بنیں گی. خدا کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں. صرف شادی نہ کریں، شادی کے بعد جو اولاد پیدا کرتے ہیں اس کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے. انہیں بتائیں کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو کس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے. انہیں اتنا باکمال اور باکردار بنائیں وہ اپنے آپ پر قابو پانے والے بنیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں. آج کی میری یہ باتیں تلخ ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سچائی ہے، ان کے ایک ایک لفظ میں سچائی ہے اور حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کو ظاہر کرتی ہے. ان میں سوالات ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور ہر اس مرد کے لیے جو اس معاشرے کا حصہ ہے، اور ہر اس انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جو کسی نہ کسی طرح مردوں کے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے اس عمل کا. اینڈ فار گاڈ سیک اپنی اولادوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں کہ معاشرے میں کس طرح سے سر اٹھا کے چلنا ہے. انہیں بتائیں کہ حقوق العباد کا خیال کس طرح سے رکھا جاتا ہے. انہیں اتنا باکمال، باکردار اور مضبوط بنائیں کہ اگر کوئی لاکھ بھی انہیں برائی کی طرف دعوت دے تو وہ اپنے نفوذ پر کنٹرول کرنے والے بنیں. تھینک یو. اللہ حافظ.